نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النحبة والمسلة صدق الله العلي العظيم۔ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لوٹنے سے اور اسی طرح مصلح کرنے سے۔ اس حدیث میں جو صحیح بخاری میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حرام چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو لوٹ لے، اس کا مال وغیرہ چھین لے، اس کے ساتھ جو زیورات وغیرہ ہوں یا اسی طرح قیمتی اثاثہ وغیرہ ہوں ان کو چھین لے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مصلح ہے۔ مصلح کہتے ہیں کسی آدمی کے وہ کان کو کاٹ ڈالنا یا کسی آدمی کے ناک کو کاٹ ڈالنا، اس سے بھی شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ ایذاء مسلم ہے اور دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہر مسلمان اس چیز کی کوشش کریں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب میری حاضری ہوگی تو میں کس نگاہ سے یا کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ رب العزت کے سامنے میں حاضری دوں گا، کیونکہ وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں تک اسلام نے حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اسی طرح اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ایک طرف وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کو لازم پکڑنا ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کو لازم پکڑنا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو تکلیف دے، دوسرے انسان کو مشقت میں یا دوسرے مسلمان کو اذیت کے اندر مبتلا کرے۔ اسلام نے مسلمان تو مسلمان ہے، کافر کو بھی خواہ مخواہ نقصان دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف دے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت، اپنی عاقبت کو سنوارنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح گناہ کبیرہ کرنے سے خدا نخواستہ اس کی آخرت کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اسے اپنی آخرت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ تو ہر مسلمان کو آخرت کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے اور ایسے کرتوت سے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔